شدوت کی جنت کا واقعہ۔ ایک تعارف شدوت بن عاد۔ شدوت بن عاد قدیم زمانے کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ قوم عاد سے تعلق رکھتا تھا جو اپنی طاقت اور لمبے قد کے لیے مشہور تھی۔ اس کی حکومت بہت وسیع تھی اور وہ بے شمار دولت کا مالک تھا۔ اس کے پاس بڑی فوج، خزانے اور ہر قسم کی دنیاوی آسائشیں موجود تھیں۔ دوگ، غرور اور تکبر۔ شدوت اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا اور اللہ کی قدرت کو نظر انداز کرتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو وہ نہ بنا سکے۔ 3 جنت کے بارے میں سننا۔ ایک دن اس نے جنت کے بارے میں سنا۔ اسے بتایا گیا کہ جنت میں سونے کے محلات، دودھ اور شہد کی نہریں اور خوبصورت باغات ہوتے ہیں۔ جنت کی بے مثال خوبصورتی کا سن کر وہ حیران رہ گیا۔ 4 دنیا میں جنت بنانے کا ارادہ۔ شدوت نے غرور میں آ کر کہا کہ وہ بھی زمین پر جنت بنا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ایسی جگہ بنائے گا جو جنت سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کا مقصد اپنی طاقت اور دولت کا اظہار کرنا تھا۔ 5 کاریگروں کو حکم۔ اس نے اپنے وزیروں اور ماہر کاریگروں کو بلایا۔ انہیں حکم دیا کہ ایک شاندار شہر بنایا جائے۔ اس شہر کی تعمیر کے لیے بہترین مواد اور قیمتی اشیاء استعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ 6 شہر ارم کا انتخاب۔ ایک خوبصورت مقام منتخب کیا گیا جہاں یہ شہر بنایا جانا تھا۔ اس شہر کا نام ارم ذات العماد رکھا گیا۔ یہ جگہ اپنی خوبصورتی اور منفرد ڈیزائن کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ 7 تعمیر کا آغاز۔ ہزاروں مزدوروں اور کاریگروں نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس شہر کی تعمیر میں کئی سال لگے۔ ہر چیز نہایت باریکی اور خوبصورتی سے تیار کی گئی۔ 8 سونے اور چاندی کا استعمال۔ شہر کے ستون سونے اور چاندی سے بنائے گئے۔ دیواروں کو قیمتی جواہرات سے سجایا گیا۔ ہر طرف چمک دمک اور شان و شوکت نظر آتی تھی۔ 9 باغات اور نہریں۔ شہر میں خوبصورت باغات لگائے گئے۔ نہریں بنائی گئیں جن میں پانی بہتا تھا۔ مختلف قسم کے پھول اور درخت لگائے گئے جن سے خوشبو پھیلتی تھی۔ 10 محلات کی تعمیر۔ عالی شان محلات بنائے گئے۔ ان محلات میں قیمتی پتھر اور نادر اشیاء استعمال کی گئیں۔ ہر محل اپنی خوبصورتی میں منفرد تھا۔ 11 شہر کی تکمیل۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد شہر مکمل ہوا۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھا۔ داخل ہونے کا اعلان۔ شدوت نے اعلان کیا کہ وہ اب اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے اپنی فوج اور درباریوں کے ساتھ اس شہر کی طرف روانگی کا فیصلہ کیا۔ سفر کی تیاری۔ ایک بڑا قافلہ تیار کیا گیا۔ شدوت اپنے وزیروں، سپاہیوں اور خدام کے ساتھ روانہ ہوا۔ سب لوگ اس عظیم شہر کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ شہر کے قریب پہنچنا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو سب حیران رہ گئے۔ شہر واقعی نہایت خوبصورت اور شاندار تھا۔ ہر طرف چمک اور روشنی تھی۔ اللہ کا عذاب۔ جیسے ہی شدوت شہر میں داخل ہونے کے قریب پہنچا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک زوردار آواز آسمانی آفت آئی۔ روایات کے مطابق شدوت اور اس کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ شدوت اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل بھی نہ ہو سکا۔ اس کی ساری محنت اور غرور ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ شہر کا انجام۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شہر بعد میں ویران ہو گیا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ زمین میں چھپ گیا۔ آج بھی اس کا ذکر عبرت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ واقعہ کا سبق، لیسن۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی طاقت اور دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ دنیا کی حقیقت۔ دنیا کی خوبصورتی اور دولت عارضی ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جو لوگ دنیا میں غرور کرتے ہیں وہ آخر کار نقصان اٹھاتے ہیں۔
عاجزی کی اہمیت۔ انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غرور اور تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شدوت کی جنت کا واقعہ۔ ایک تعارف شدوت بن عاد۔ شدوت بن عاد قدیم زمانے کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ قوم عاد سے تعلق رکھتا تھا جو اپنی طاقت اور لمبے قد کے لیے مشہور تھی۔ اس کی حکومت بہت وسیع تھی اور وہ بے شمار دولت کا مالک تھا۔ اس کے پاس بڑی فوج، خزانے اور ہر قسم کی دنیاوی آسائشیں موجود تھیں۔ دوگ، غرور اور تکبر۔ شدود اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا اور اللہ کی قدرت کو نظر انداز کرتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو وہ نہ بنا سکے۔ 3 جنت کے بارے میں سننا۔ ایک دن اس نے جنت کے بارے میں سنا۔ اسے بتایا گیا کہ جنت میں سونے کے محلات، دودھ اور شہد کی نہریں اور خوبصورت باغات ہوتے ہیں۔ جنت کی بے مثال خوبصورتی کا سن کر وہ حیران رہ گیا۔ 4 دنیا میں جنت بنانے کا ارادہ۔ شدود نے غرور میں آ کر کہا کہ وہ بھی زمین پر جنت بنا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ایسی جگہ بنائے گا جو جنت سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کا مقصد اپنی طاقت اور دولت کا اظہار کرنا تھا۔ 5 کاریگروں کو حکم۔ اس نے اپنے وزیروں اور ماہر کاریگروں کو بلایا۔ انہیں حکم دیا کہ ایک شاندار شہر بنایا جائے۔ اس شہر کی تعمیر کے لیے بہترین مواد اور قیمتی اشیاء استعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ 6 شہر ارم کا انتخاب۔ ایک خوبصورت مقام منتخب کیا گیا جہاں یہ شہر بنایا جانا تھا۔ اس شہر کا نام ارم ذات العماد رکھا گیا۔ یہ جگہ اپنی خوبصورتی اور منفرد ڈیزائن کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ 7 تعمیر کا آغاز۔ ہزاروں مزدوروں اور کاریگروں نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس شہر کی تعمیر میں کئی سال لگے۔ ہر چیز نہایت باریکی اور خوبصورتی سے تیار کی گئی۔ 8 سونے اور چاندی کا استعمال۔ شہر کے ستون سونے اور چاندی سے بنائے گئے۔ دیواروں کو قیمتی جواہرات سے سجایا گیا۔ ہر طرف چمک دمک اور شان و شوکت نظر آتی تھی۔ 9 باغات اور نہریں۔ شہر میں خوبصورت باغات لگائے گئے۔ نہریں بنائی گئیں جن میں پانی بہتا تھا۔ مختلف قسم کے پھول اور درخت لگائے گئے جن سے خوشبو پھیلتی تھی۔ 10 محلات کی تعمیر۔ عالی شان محلات بنائے گئے۔ ان محلات میں قیمتی پتھر اور نادر اشیاء استعمال کی گئیں۔ ہر محل اپنی خوبصورتی میں منفرد تھا۔ 11 شہر کی تکمیل۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد شہر مکمل ہوا۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھا۔ داخل ہونے کا اعلان۔ شدود نے اعلان کیا کہ وہ اب اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے اپنی فوج اور درباریوں کے ساتھ اس شہر کی طرف روانگی کا فیصلہ کیا۔ سفر کی تیاری۔ ایک بڑا قافلہ تیار کیا گیا۔ شدود اپنے وزیروں، سپاہیوں اور خدام کے ساتھ روانہ ہوا۔ سب لوگ اس عظیم شہر کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ شہر کے قریب پہنچنا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو سب حیران رہ گئے۔ شہر واقعی نہایت خوبصورت اور شاندار تھا۔ ہر طرف چمک اور روشنی تھی۔ اللہ کا عذاب۔ جیسے ہی شدود شہر میں داخل ہونے کے قریب پہنچا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک زوردار آواز آسمانی آفت آئی۔ روایات کے مطابق شدود اور اس کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ شدود اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل بھی نہ ہو سکا۔ اس کی ساری محنت اور غرور ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ شہر کا انجام۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شہر بعد میں ویران ہو گیا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ زمین میں چھپ گیا۔ آج بھی اس کا ذکر عبرت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ واقعہ کا سبق، لیسن۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی طاقت اور دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔
دنیا کی حقیقت، دنیا کی خوبصورتی اور دولت عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جو لوگ دنیا میں غرور کرتے ہیں وہ آخر کار نقصان اٹھاتے ہیں۔ عاجزی کی اہمیت، انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غرور اور تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شدوت کی جنت کا واقعہ۔ ایک تعارف شدوت بن عاد۔ شدوت بن عاد قدیم زمانے کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ قوم عاد سے تعلق رکھتا تھا جو اپنی طاقت اور لمبے قد کے لیے مشہور تھی۔ اس کی حکومت بہت وسیع تھی اور وہ بے شمار دولت کا مالک تھا۔ اس کے پاس بڑی فوج، خزانے اور ہر قسم کی دنیاوی آسائشیں موجود تھیں۔ دوگ غرور اور تکبر۔ شدوت اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا اور اللہ کی قدرت کو نظر انداز کرتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو وہ نہ بنا سکے۔ 3 جنت کے بارے میں سننا۔ ایک دن اس نے جنت کے بارے میں سنا۔ اسے بتایا گیا کہ جنت میں سونے کے محلات، دودھ اور شہد کی نہریں اور خوبصورت باغات ہوتے ہیں۔ جنت کی بے مثال خوبصورتی کا سن کر وہ حیران رہ گیا۔ 4 دنیا میں جنت بنانے کا ارادہ۔ شدوت نے غرور میں آ کر کہا کہ وہ بھی زمین پر جنت بنا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ایسی جگہ بنائے گا جو جنت سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کا مقصد اپنی طاقت اور دولت کا اظہار کرنا تھا۔ 5 کاریگروں کو حکم۔ اس نے اپنے وزیروں اور ماہر کاریگروں کو بلایا۔ انہیں حکم دیا کہ ایک شاندار شہر بنایا جائے۔ اس شہر کی تعمیر کے لیے بہترین مواد اور قیمتی اشیاء استعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ 6 شہر ارم کا انتخاب۔ ایک خوبصورت مقام منتخب کیا گیا جہاں یہ شہر بنایا جانا تھا۔ اس شہر کا نام ارم ذات العماد رکھا گیا۔ یہ جگہ اپنی خوبصورتی اور منفرد ڈیزائن کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ 7 تعمیر کا آغاز۔ ہزاروں مزدوروں اور کاریگروں نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس شہر کی تعمیر میں کئی سال لگے۔ ہر چیز نہایت باریکی اور خوبصورتی سے تیار کی گئی۔ 8 سونے اور چاندی کا استعمال۔ شہر کے ستون سونے اور چاندی سے بنائے گئے۔ دیواروں کو قیمتی جواہرات سے سجایا گیا۔ ہر طرف چمک دمک اور شان و شوکت نظر آتی تھی۔ 9 باغات اور نہریں۔ شہر میں خوبصورت باغات لگائے گئے۔ نہریں بنائی گئیں جن میں پانی بہتا تھا۔ مختلف قسم کے پھول اور درخت لگائے گئے جن سے خوشبو پھیلتی تھی۔ 10 محلات کی تعمیر۔ عالی شان محلات بنائے گئے۔ ان محلات میں قیمتی پتھر اور نادر اشیاء استعمال کی گئیں۔ ہر محل اپنی خوبصورتی میں منفرد تھا۔ 11 شہر کی تکمیل۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد شہر مکمل ہوا۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھا۔ شدوت کی جنت کا واقعہ۔ ایک تعارف شدوت بن عاد۔ شدوت بن عاد قدیم زمانے کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ قوم عاد سے تعلق رکھتا تھا جو اپنی طاقت اور لمبے قد کے لیے مشہور تھی۔ اس کی حکومت بہت وسیع تھی اور وہ بے شمار دولت کا مالک تھا۔ اس کے پاس بڑی فوج، خزانے اور ہر قسم کی دنیاوی آسائشیں موجود تھیں۔ دوگ غرور اور تکبر۔ شدوت اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا اور اللہ کی قدرت کو نظر انداز کرتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو وہ نہ بنا سکے۔ 3 جنت کے بارے میں سننا۔ ایک دن اس نے جنت کے بارے میں سنا۔ اسے بتایا گیا کہ جنت میں سونے کے محلات، دودھ اور شہد کی نہریں اور خوبصورت باغات ہوتے ہیں۔ جنت کی بے مثال خوبصورتی کا سن کر وہ حیران رہ گیا۔ 4 دنیا میں جنت بنانے کا ارادہ۔ شدوت نے غرور میں آ کر کہا کہ وہ بھی زمین پر جنت بنا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ایسی جگہ بنائے گا جو جنت سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کا مقصد اپنی طاقت اور دولت کا اظہار کرنا تھا۔
5 کاریگروں کو حکم۔ اس نے اپنے وزیروں اور ماہر کاریگروں کو بلایا، انہیں حکم دیا کہ ایک شاندار شہر بنایا جائے۔ اس شہر کی تعمیر کے لیے بہترین مواد اور قیمتی اشیاء استعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ 6 شہر ارم کا انتخاب۔ ایک خوبصورت مقام منتخب کیا گیا جہاں یہ شہر بنایا جانا تھا۔ اس شہر کا نام ارم ذات العماد رکھا گیا۔ یہ جگہ اپنی خوبصورتی اور منفرد ڈیزائن کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ 7 تعمیر کا آغاز۔ ہزاروں مزدوروں اور کاریگروں نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس شہر کی تعمیر میں کئی سال لگے۔ ہر چیز نہایت باریکی اور خوبصورتی سے تیار کی گئی۔ 8 سونے اور چاندی کا استعمال۔ شہر کے ستون سونے اور چاندی سے بنائے گئے۔ دیواروں کو قیمتی جواہرات سے سجایا گیا۔ ہر طرف چمک دمک اور شان و شوکت نظر آتی تھی۔ 9 باغات اور نہریں۔ شہر میں خوبصورت باغات لگائے گئے، نہریں بنائی گئیں جن میں پانی بہتا تھا۔ مختلف قسم کے پھول اور درخت لگائے گئے جن سے خوشبو پھیلتی تھی۔ 10 محلات کی تعمیر۔ عالی شان محلات بنائے گئے۔ ان محلات میں قیمتی پتھر اور نادر اشیاء استعمال کی گئیں۔ ہر محل اپنی خوبصورتی میں منفرد تھا۔ 11 شہر کی تکمیل۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد شہر مکمل ہوا۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھا۔ داخل ہونے کا اعلان۔ شدود نے اعلان کیا کہ وہ اب اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے اپنی فوج اور درباریوں کے ساتھ اس شہر کی طرف روانگی کا فیصلہ کیا۔ سفر کی تیاری۔ ایک بڑا قافلہ تیار کیا گیا۔ شدود اپنے وزیروں، سپاہیوں اور خدام کے ساتھ روانہ ہوا۔ سب لوگ اس عظیم شہر کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ شہر کے قریب پہنچنا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو سب حیران رہ گئے۔ شہر واقعی نہایت خوبصورت اور شاندار تھا۔ ہر طرف چمک اور روشنی تھی۔ اللہ کا عذاب۔ جیسے ہی شدود شہر میں داخل ہونے کے قریب پہنچا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک زوردار آواز آسمانی آفت آئی۔ روایات کے مطابق شدود اور اس کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ شدود اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل بھی نہ ہو سکا۔ اس کی ساری محنت اور غرور ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ شہر کا انجام۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شہر بعد میں ویران ہو گیا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ زمین میں چھپ گیا۔ آج بھی اس کا ذکر عبرت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ واقعہ کا سبق لیسن۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی طاقت اور دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ دنیا کی حقیقت۔ دنیا کی خوبصورتی اور دولت عارضی ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جو لوگ دنیا میں غرور کرتے ہیں وہ آخرکار نقصان اٹھاتے ہیں۔ عاجزی کی اہمیت۔ انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غرور اور تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔